ہاں اب تو کیوں نہ خیال کرے گا ماں باپ کا؟ اگر وہ آگے سے تجھے کہہ دے مجھے آپ سے بھی کچھ نہیں چاہیے، آپ بھی صرف میرے ماں باپ کا خیال رکھیں، کر لو گے؟ بتاؤ بھائی، کرو گے؟ زندگی بھر نہیں کرو گے، تمہاری شکلیں ہیں کرنے والی؟ ہاں میرے دوستو، بھول بھال گئے ہم، پتہ نہیں کیا کس دین پہ چل رہے ہیں ہم۔ نہیں، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے محبت کرنا۔ ہاں، عورت کی فطرت کے اندر ہے محبت کرنا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، زور لگاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی نہیں۔ ہاں، پیار محبت سے۔ میں آپ کو بھی اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گا اس نشید کے بعد، جس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، اور وہ بات بھی مجھے پتہ چلی تو کس سے؟ اللہ والوں سے پتہ چلی۔ ہاں ہاں میرے دوست، مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے ہو عرض مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے ہو قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، مبارک تجھے ہو عرض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، نہ کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے ہو عرض مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے ہو عرض مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔ حکیم اختر صاحب کی لکھی ہوئی یہ نعت ہے، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، سبق دے رہا ہے
وفائے مدینہ سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں میں خاک مدینہ، وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن، یہ شہر مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ، مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔ میرے عزیز دوستو، جب میں نے وہ اپنی پچھلی زندگی آہستہ 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 چھوڑنا شروع کی تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، تو میں نے یہ ایک چیز نوٹ کی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسن اور حسین کے ماموں بھی تھے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی یہ بات روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں بیٹھا کرتے تھے تو ایک گہری سوچ میں بیٹھا کرتے تھے، امت کا غم اور ایک تکلیف، میرے بعد کیا ہوگا، ہاں قیامت تک جتنی امت آئی ہے سب کا میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں چلا جاؤں گا، یہ قیامت تک کا معاملہ ہے، 1-2 سال کی بات تو ہے نہیں، یہ آگے والی نسلوں کی نسلوں کا قیامت تک کیا ہوگا، تو آپ ایک غم میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش مزاج کوئی تھا ہی نہیں، یہ کیسا عجیب ایک مزاج میں تضاد۔ تو میں نے پوچھا علماء حضرات سے، تو اللہ والوں پر اللہ بات کھولتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن بھر کے معاملات کو گھر میں نہیں لایا کرتے تھے، ان کو وہاں چھوڑ کر جب گھر والوں کے ساتھ آ کے بیٹھا کرتے تھے تو ان کی بڑی دل جوئی فرماتے تھے، بہت زیادہ ان کی دل جوئی فرماتے۔ تبھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سے زیادہ تو خوش مزاج اور ہنسنے والا اور خوش اخلاق تھا ہی کوئی نہیں، بلکہ ایک جگہ تو عجیب بات پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جب ناراض ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے تم ناراض ہو۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا جب ناراض نہیں ہوتی تم مجھے جب یا رسول اللہ کہتی ہے تو اس کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور جب ناراض ہوتی ہے تو صرف یا رسول اللہ کہتی ہے۔ جی اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ چیز، یہ جو عورت کی یہ جو فطرت ہے یہ آج بھی قائم ہے۔ ہاں میری اماں جب کسی کو کوئی برا بھلا کہنا ہوتا تو پہلے دعا دیتی تھی، اللہ تجھے 1000 برس کی عمر دے، تو اتنا نالائق ہے، اس طرح کر کے بات کرتی تھی میری اماں، پہلے دعا دیتی تھی۔ میں نے جب ارادہ کیا کہ میں نے اب 4 مہینے لگانے اللہ کے راستے میں نکل کے، تو میری بیوی کا نام بھی عائشہ ہے، تو میں نے عائشہ سے کہا کہ بھئی میرا ارادہ دیکھو بھئی اب بہت دن ہو گئے، وہ حضرات منہ سے تو نہیں کچھ کہتے لیکن میں جانتا ہوں ان کی منشا یہی ہے کہ اب میں تھوڑا وقت لگا لوں اللہ کے راستے میں، تو آپ لگاتے تو ہیں، مجھے کہنے لگے آپ لگاتے تو ہیں، نکلے ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ میں نے کہا بھئی وہ لیکن 4 مہینے ایک دفعہ لگانے ضروری ہیں، سب یہی بڑے یہی فرما رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اب میں 4 مہینے لگا لوں۔ تو مجھے کہنے لگی اگر آپ 4 مہینے کے نہیں لگ رہے میں زہر کھا لوں گا۔